ہماری امریکہ کے ساتھ اتنی ویزیبل الائنمنٹ تھی کہ ہم ایران کے لیے جو ہے اتنے اچھے دوست شاید وہ ہمیں کنسیڈر نہیں کرتے تھے. اس جنگ کو انیشیٹ کرنے والا اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کے پرسیپشن میں اگر ہم ان کی جگہ بیٹھ کے سوچیں تو انہوں نے جب اپنے آپ کو ڈیولپ کیا 67 وار 73 وار اس کے بعد انہوں نے خطے کے جو ممالک تھے اس میں اب فزیکلی جغرافکلی انہوں نے بہت سارے ایریاز پہ قبضہ کیا. انڈیا کے نیوکلیئرائزیشن پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا لیکن پاکستان کو ہر طرح سے روکا گیا کہ ہم نیوکلیئر نہ ہوں. جس طرح لیگ آف نیشن فیل ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں تو اسی طرح اس کے بعد یہ بنائی گئی UNO اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ روانڈا میں جینوسائیڈ ہوا ملینز لوگ 100 دن میں مارے گئے. UN نے کیا کیا؟ امریکہ اپنی تمام تر نیول مائٹ کے باوجود وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا نہیں سکا اور اس آپشن کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک بند چیز کے آگے ایک اور بلاکیڈ کر دیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی. میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود. ناظرین، اس وقت ہر کسی کی زبان پہ چاہے وہ عام آدمی ہو یا جتنے بھی انالسٹ ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل فارن ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کی یہی خیالات ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ مذاکرات ایران اور US کے درمیان ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں. میں نے اپنا سٹارٹ یہاں سے کیوں کیا؟ کیونکہ ہم بہت ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر گاہے بگاہے بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ کی طرف سے، صدر کی طرف سے کیا ٹویٹ آ رہی ہے، ایران کا کیا موقف ہے، پاکستان اس میں ایز اے میڈیٹر جو رول پلے کر رہا ہے وہ آج سے پہلے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایکسکلوسیولی اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا جس فخر کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. آج دیکھیے پاکستان کے اس عظیم فتح کو، جو پہلگام آپریشن جو ہوا تھا اس کو آج 1 سال ہو گیا، جس کے بعد ہم نے مارکہ حق اور بنیان المرصوص آپریشن کیا. اور میرا خیال ہے پچھلے 365 دنوں میں پھر دیر واز نو لوکنگ بیک. پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہماری لیڈرشپ بالخصوص ملٹری لیڈرشپ اور قوم، ہماری ایک نئی آئیڈینٹی جو ہے وہ دنیا میں نظر آئی ہے. وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو پہلے اپنے پاسپورٹ کا رونر ہوتے تھے کہ وہ شاید ایکسیپٹیبلٹی میں سب سے آخر ہے، اب وہ لوگ فخریہ جو ہے اپنا پاسپورٹ دکھا کے ایک دوسرے سے جو ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ابھی سب کے زبان پہ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی خیال ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف جو پیس ٹاک ہے وہ ہوگی یا نہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا؟ جی میرا اس پہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس جس طرح ہو رہی ہیں وہ کنونشنل ڈپلومیسی یا کنونشنل وارفیئر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی ہائیبرڈ اور فاسٹ پیس پہ بڑی فلوئڈ ہیں، چینجنگ اس میں بالکل ناٹ ایوری ڈے، ایوری سیکنڈ منٹ. یس. اور پھر ایون جو کی پلیئرز ہیں ان کے اپنے حوالے سے آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام لیا تو وہ باقی لوگ تو جو شاید چیز الگ سے بیان کریں تو اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ خود کسی ایک معاملے پہ ان کے اگر آپ 100 بیان اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہر بار ایک نئی جو ہے انڈیکیشن ہوتی ہے. تو اس میں یقینی طور پہ کچھ کہنا اگرچہ انفیئر ہوگا کیونکہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا آنے والے وقت پہ، لیکن بیسڈ آن ایویڈنس اور جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں میڈیا کو بھی اور ڈفرینٹ جو میسیجنگ ہو رہی ہے، میں پرسنلی میرا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے. آپ ایئر ڈیفنس سے بہت زیادہ آپ کی اس پہ یو ہیو بین دا پارٹ آف ایٹ، اور سارا 40 روز سے زیادہ اس جنگ کو ہو گئے ہیں. US اور اسرائیل کے کمبائن اٹیکس آن ایران، کس طرح دیکھتے ہیں ایران کے ڈیفنس سسٹم کو؟ کتنے حد تک کامیاب آپ کو نظر آیا؟ کیسا آپ کو کیا لگا کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں لوگوں کی اس سے کتنا جو ہے وہ ہمیں اسٹرانگ نظر آیا اور کیا کتنا جو ہے وہ ہمیں
میں اس کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسیمیٹریکل وارفیئر ہے جس میں ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی اور واحد سپر پاور اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے ساتھ، جس میں سب سے بڑی نیوی، سب سے بڑی ایئر فورس، سب سے زیادہ بڑی ایئر لفٹ کیپیبلٹی، فائر پاور، اور تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری چیزیں ان کی طرف ٹلٹڈ ہیں. دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جن کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے ہزاروں سال کی. پچھلے 47 سالوں سے وہ پابندیوں کا شکار ہیں، لیکن ان کا ریزالو ہے، ان کے جو ایک میں کہوں گا ان کے اندر وہ جو حسینیت ہے نا، وہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخری گولی اور آخری فر تک لڑنا ہے. یہ چیز امریکہ اور اسرائیل یہ اس چیز کو ریڈ نہیں کر پائے کیونکہ یہ ٹینجیبل نہیں ہے. آپ کسی کے جہاز گن سکتے ہیں، کسی کے ٹینک گن سکتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کا جذبہ، اس کے دل میں کیا جذبہ ہے، وہ آپ میئر نہیں کر سکتے ایسے. اور وہ اپنے وقت آنے پہ ہی نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس ساری چیز کو، جس کو کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ویکینڈ وار کہہ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ بس ہم جائیں گے ایک لانگ ویکینڈ پہ 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں میسو فائر پاور استعمال کریں گے، لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، ان کے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ڈسارم کر دیں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن وہ اس وقت سے ابھی تک وہیں ہے. اچھا، ڈی نیوکلیئرائزیشن یعنی کہ آپ کو نظر آئی جو مارچ میں اٹیکس ہوئے اسپیسیفکلی، یا پھر آپ کو لگا کہ جو انڈر گراؤنڈ کر لیا ایران نے مزید اپنا پروگرام؟ دیکھیں اس پہ اگین کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہے، لیکن ایرانین جو ماضی ہے اور جس طرح ان کے پاس آپشنس ہیں، ہم ایک بڑا اچھا کیلکولیٹڈ گیس یہ کر سکتے ہیں کہ ایرانین کو پتہ تھا کہ اگر کبھی جنگ ہوگی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگی، تو ان کے خلاف کون سے ویپنز استعمال ہوں گے. تو اس کے لیے شاید وہ اس کلاس کے ویپن نہ بنا سکتے ہوں، اگرچہ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے جو شاید ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے، ان کی ڈرون اور میزائل کیپیبلٹی. لیکن ایرانین کو اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹی یا اس سے متعلقہ جو ہارڈ ویئر ہے یا اس کے را مٹیریلز آپ کہہ لیجئے، اس کو انڈر گراؤنڈ محفوظ کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی 20-25 سال کا عرصہ ہے. تو اتنا تو ہم انہیں گرانٹ کریں کہ وہ ٹیکنالوجی میں امریکہ جتنے اچھے نہ ہوں، سول ورکس تو ان کے آئی ایم شیور بہت اچھے ہوں گے. اور دوسرے ان کو نیچرلی جو ان کی ٹیرین ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو ان کو بڑی اچھی کور ملتی ہے ماؤنٹینز میں، اور ماؤنٹینز کے اندر اچھی جو ہے انڈر گراؤنڈ فورٹیفائڈ شیلٹرز بنانا میرا خیال ہے اٹ از ویل ود ان دیئر کیپیبلٹی. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال بھی اٹیک ہوئے جس کے بعد یہ کلیم ہوا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. اس سال بھی اٹیکس ہوئے، کلیم کیا، لیکن پھر بھی وہ ان سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو ان کی دسترس میں یا ریچ میں نہیں ہے. بالکل جی، بڑی آپ نے گہری اور بڑی جو ہے وہ آن پوائنٹ آپ نے یہ والی بات کی. دیکھیں 1979 کے بعد پاکستان از اے میڈیٹر جو کہ ان دو ممالک کو، ان کے سربراہان کو، ان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن ہے ان کو آمنے سامنے بٹھانے میں کامیاب ہوا. پاکستان پہ جو ٹرسٹ ہے ایران کا یا امریکہ کا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ پاکستان جس ڈائریکشن میں ڈپلومیسی کو لے کر جا رہا ہے، آنے والے وقت میں پاکستان کا فیوچر، جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی گرین پاسپورٹ کی بات کی، تو ایز اے میڈیٹر اس کے رول کو آپ کی کیا انالیسز ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی ایرانین قوم کے ساتھ ہمارے بڑی اچھی ایسوسیشنز ہیں، بڑے اچھے ریلیشن شپ کی ہسٹری بھی ہے. بدقسمتی سے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو شاہ آف ایران کے زمانے میں RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، ایران، ترکی اور پاکستان، وہ ایک بہت بڑی بات تھی. اس زمانے میں ابھی یورپین یونین اس طرح کی چیزیں نہیں بنی ہوئی تھیں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک بڑی اچھی الائنس تھی اور بہت اچھی ایکویشنز تھی ان تینوں ملکوں کے سربراہان کی بھی.
لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جب ایران میں انقلاب آیا، حالانکہ ہم بھی 100% مسلمان ملک ہیں، لیکن اس وقت ہمارا چونکہ ایسوسیشن امریکہ کے ساتھ تھی، وہ ٹائم ایسا تھا کہ 79 وہی وقت ہے جس وقت افغانستان میں سوویٹ انویژن ہو گئی. ایگزیکٹلی. تو ہم اس وقت امریکہ لیڈ جو کولیشن تھی جو سوویٹ یونین کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، جس میں سعودی عربیہ لاجسٹکس پرووائڈ کر رہا تھا، ریسورسز دے رہا تھا، پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا. تو ایک طرح سے ہماری امریکہ کے ساتھ اتنی ویزیبل الائنمنٹ تھی کہ ہم ایران کے لیے جو ہے اتنے اچھے دوست شاید وہ ہمیں کنسیڈر نہیں کرتے تھے. بدقسمتی سے وہ ایک لمبا عرصہ چلا 98 تک، جب تک سوویت یونین وہاں سے گیا نہیں، اور اس دوران بھارت نے وہاں پہ کافی انگریز کر لی. را نے ایران کے اندر موساد کے ساتھ مل کے وہ اسپیس ایکوائر کر لی جو لاجیکلی اگر مذہبی اعتبار سے، ہمسائیگی کے اعتبار سے، کلچرل ہر چیز آپ دیکھیں تو وہ ہمارے لیے وہ نیچرل تھی، لیکن اس بھارت کا ان کے ساتھ کوئی چیز کامن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے کہیں نہ کہیں؟ جیسے اسرائیل چونکہ فرنٹ فیس نظر آتا ہے امریکہ اس کا، انہوں نے کمبائن اٹیکس بھی کیے، پھر لبنان اور ڈفرینٹ غازہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ تمام چیزیں. تو یہ نظریات کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں، یا پھر یہ صرف اور صرف ویپنز کی یا پھر نیوکلیئر اس سے روکنے کے لیے اس کی جنگ ہے؟ یہ اصل مدعا کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کو انیشیٹ کرنے والا اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کے پرسیپشن میں اگر ہم ان کی جگہ بیٹھ کے سوچیں تو انہوں نے جب اپنے آپ کو ڈیولپ کیا 67 وار، 73 وار، اس کے بعد انہوں نے خطے کے جو ممالک تھے اس میں اب فزیکلی جغرافکلی انہوں نے بہت سارے ایریاز پہ قبضہ کیا، کیونکہ ان کا اب اس وقت بھی اور اب بھی جو زائنسٹ لابی ہے ان کا ایک ہی مشن ہے، گریٹر اسرائیل. اب اس گریٹر اسرائیل کے خلاف جو اس خطے کے ملک تھے ان کو تو انہوں نے یا کوئرس کر کے یا ملٹری اپلیکیشن سے یا ویسے ان کے ساتھ جوائنٹ بزنسز کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا دیا. تو کوئی ایسا ملک نہیں تھا سوائے ایران کے پچھلے دہائی میں اگر ہم دیکھیں جو ان کی اسرائیل کے منصوبے کی راہ میں کھٹکتا ہو یا ان کی آنکھ کا جو ہے نا وہ کانٹا ہو. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ویک ایران ہو اور وہ اتنا ویک ہو کہ وہ ان کو کوئی ریزسٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. دوسرے نیوکلیئر کیپیبلٹی کی آپ بات کریں تو اس کے اوپر دنیا کا جو رویہ ہے نا وہ بڑا منافقانہ ہے. پہلے یہ ایک ایکسکلوسیو کلب تھی P5، پھر اس میں کوئی 4-5 اور ملک شامل ہو گئے. جب پاکستان انڈیا کی باری آئی تو انڈیا کی نیوکلیئرائزیشن پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن پاکستان کو ہر طرح سے روکا گیا کہ ہم نیوکلیئر نہ ہوں، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس میں یہ ایک جرنل کنسنسس ہے اس بات پہ کہ مسلمان ملکوں کے پاس نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ابھی آپ نے منافقانہ اس کی بات کی. ہم نے عالمی سطح پر جب اس طرح کی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، پاکستان تو فرنٹ فٹ پہ میڈیٹر نظر آیا، لیکن کوئی بھی ایسی عالمی طاقت ہمیں نہیں نظر آئی جس نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہو. اب آ کے جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا، پھر آپ نے بھی بات کی تھی RCO کے حوالے سے، ہم OIC کی بات کر لیں، UN کی اسپیسیفکلی بات کر لیں، کچھ باڈیز جن کو بنایا ہی اسپیسیفکلی پیس میکنگ کے لیے گیا، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جی بالکل، جس طرح لیگ آف نیشن فیل ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو اسی طرح اس کے بعد یہ بنائی گئی UNO. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، روانڈا میں جینوسائیڈ ہوا، ملینز لوگ 100 دن میں مارے گئے. UN نے کیا کیا؟ ابھی جو ہے اس کے بعد صومالیہ میں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی 5-6 مسلمان ملکوں پہ امریکہ ریزولوشن پاس کروا کے UN سے انہوں نے چڑھائی کر دی، ون سائیڈڈ. اور جینوسائیڈ ہو رہی ہے غازہ میں تو کوئی نہیں بولتا، جبکہ اپنے ملک میں وہ ہیومن رائٹ، اینیمل رائٹ، وہ سارے وہ ان کو یاد آتے ہیں جہاں مسلمان بچے مر رہے ہوں. ایران میں 150 سے زیادہ بچیاں جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا.
پہلا اٹیک ہی اسکول پہ جو، تو اس سے کوئی جو ہے پھر کون سا دنیا کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ساورن ملک میں جا کے اس کی لیڈرشپ کو شہید کر دے؟ اچھا، ہمیں ہمیشہ سے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جو امریکن لوگ ہیں وہ ہیومینٹی فرسٹ کو بڑا فوکس کرتے ہیں، اور امریکن پیپل وہ اپنی ریپوٹیشن کے حوالے سے بڑے اسپیسیفک ہیں، یا امریکہ کی جو قیادت ہے وہ کنٹریز میں اپنی باقاعدہ ایجوکیشن کے اندر اور چیزوں کے اندر وہ انوالو رہے. کیا اب امریکہ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کی جو ساخت ہے پوری دنیا میں جب اس طرح کی جنگوں میں وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں تو وہ خراب ہو رہی ہے؟ کیا ان کے لوگ اب کیوں اس طرح کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آتا؟ ٹرمپ کے خلاف کیا رد عمل ہے اس وقت امریکہ میرا کے خیال ہے لوگوں تھوڑا کا؟ سا اس میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ لوگ تو نکلے ہیں، آپ دیکھیں ملینز میں لوگ نکلے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، اور ہم اگر بات کریں کہ یہ ایران نے اپنے کارڈز بڑے اچھے پلے کیے. دیکھیے ایران نے جب امریکن ایسٹس کو مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں ہٹ کیا تو ایران نے ایک جو محدود جنگ تھی اس کو ایک بڑی جنگ کا ایک چہرہ دکھا دیا، جس کے بعد یہ والے ملک جو ہیں جن کے اندر یہ ایسٹس تھے وہ بھی انوالو ہو گئے جنگ کے اندر. اگر ایران یہ قدم نہ اٹھاتا اور صرف اسرائیل تک اپنے اٹیک کرتا تو دنیا میں یہ خبر ہی نہ بنتی. ایران اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول نہ کرتا اور لوگوں کا تیل جو ہے نا وہ بند نہ ہوتا. ابھی آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی، جنگ بندی کے باوجود ایران جو ہے وہ بہت سارے جہازوں پہ اٹیک بھی کرتا رہا، واپس بھی بھیجتا رہا. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹجی ان کی ٹھیک ہے یا پھر اسلام آباد ٹاک میں اپنی پوزیشن کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کیا؟ دیکھیں آبنائے ہرمز کا کنٹرول جنگ کی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیوکلرائزیشن اور رجیم چینج تھا. ٹھیک ہے. اب ان دو چیزوں پہ تو کوشچن مارک ہی ہے. انہوں نے شہادتیں تو کر دی 96 لیڈرز انکلوڈنگ آیت اللہ کے، لیکن رجیم تو چینج نہیں کر سکتے. کنٹینیوٹی ہے انہی پالیسیز کی، انہی رجیمز کی. اور آپ ویپنز کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایران کے پاس یہ آپشن تھی، ایران نے یہ آپشن ایکسرسائز کی اور اتنی خوبصورتی سے کی کہ آپ آج تک آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ اپنی تمام تر نیول مائٹ کے باوجود وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا نہیں سکا، اور اس آپشن کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک بند چیز کے آگے ایک اور بلاکیڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے وہاں پہ اسٹیل میٹ ہے. تو اس لیے ایران نے جب دیکھا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز ہی سینٹر آف گریوٹی بن گیا ہے اس پورے کانفلکٹ کا، تو اس نے پھر اس کو ہر طرح سے الائیو رکھا اور اپنے جو ہے مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا. بالکل. اچھا، ہمیں ایران اس ٹائم جب ہم سیکنڈ راؤنڈ آف پیس کی بات کرتے ہیں تو ایران کی جانب سے تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ریزیلینٹ ہے یا اس طرح سے ہے. جے ڈی وینس کے آنے کی خبریں وائٹ ہاؤس سے آئیں، لیکن اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے چونکہ، تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس ٹائم ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، وہ ڈیسائیڈنگ پوزیشن پہ ہے، یا پھر جو ہے وہ بوتھ آر آن دا ڈیسائیڈنگ اس کو؟ جی دیکھیں، یہ جنگ جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل مل کے اپنی تمام تر اسٹرینتھ کے باوجود جنگ جیت نہیں سکے، یہ تو ایک گیون فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایران اپنی تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود یہ جنگ ہارا نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان ہے سچویشن. تو ایران اگر ابھی تک سروائیو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران آلریڈی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کو ایز اے نیشن یا سول سپر پاور اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرسنلی ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے. اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ رن اپ ٹو نیگوسیشن ہے اس میں وہ چیز حاصل کر لیں جو شاید وہ لڑ کے حاصل نہیں کر سکے. جبکہ ایرانین سائڈ یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے لڑ کے حاصل کر لیا ہے وہ ہم بات چیت میں نہیں کھوئیں گے. تو اس لیے ہمیں ایران سے بھی دو طرح کی وائبز آتی ہیں، کیونکہ ایران میں ان کی ایک حصہ جو ہے لیڈرشپ کا وہ تھوڑا فارورڈ لکنگ ہے. یہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی بہترین یونیورسٹی سے، آئی وی لیگ یونیورسٹی، ییل، ہارورڈ، وہاں کے پی ایچ ڈیز ہیں. تو وہ
عالمی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، امریکن مزاج کو اور ان کے مائنڈ سیٹ کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کے جو ساتھی، جو ان کے اسکالرز ہیں یا ان کے ریپبلکن گارڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ تھوڑا اس چیز کو ریزسٹ تو کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی بہادر عوام کو جو ہے نا ایک چہرہ دکھانا ہے۔ تو میرا خیال ہے ایران بڑے محتاط طریقے سے اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ایک بہترین ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی پوری دنیا میں آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود واز دا پارٹ آف جو لاسٹ فرسٹ راؤنڈ آف، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے ابھی بھی، اور آنے والے وقت میں اس کو دنیا، تاریخ اسے کیسے سنہرے لفظوں میں یاد رکھے گی؟ اور اگر ساتھ ہی لاسٹ سوال بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ نیکسٹ راؤنڈ آف پیس نہیں ہو پاتا تو دوبارہ یہ اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں تو کیا اثرات ہوں گے دنیا میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان نے اور بالخصوص ہماری ملٹری لیڈرشپ فیلڈ مارشل صاحب نے کیا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بغیر لائم لائٹ کے یا میڈیا کور کے کی۔ اس میں سے دو چیزیں میں ہائی لائٹ کروں۔ ایک یہ کہ انہوں نے جنگ کے ٹیمپریچرز جو ہے کنٹرول کیے۔ اسرائیل کی بڑی کوشش تھی کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای جنگ میں فزیکلی انوالو ہو جائیں اور ایران پہ اٹیک کریں۔ یہ ان کی کوششیں تھیں فیلڈ مارشل صاحب کی، کہ جو ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کی کوششیں تھیں کہ انہوں نے دونوں ملکوں کو کنٹین کیا۔ دوسرے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ کے اپنے جب دوست لڑ رہے ہوں تو آپ کو غیر جانبدار رہنا بڑا مشکل ہے۔ اور پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تمام ملک ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دنوں میں ایک فیلڈ مارشل وار زون میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور مذاکرات کے لیے ان کو آمادہ کرتا ہے، ان کے تحفظات کو دور کرتا ہے۔ یہ چیز کبھی ملٹری ہسٹری میں یا ڈپلومیٹک ہسٹری میں ہم نے نہیں سنی یا پڑھی، کیونکہ اٹس ان امیجنیبل۔ یہ نہ صرف یہ کہ ان کی ذاتی جو ہے بہادری کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان کا اعتماد اور پاکستان کی اسٹرینتھ، کہ پاکستان کا اتنا، اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا اتنا بڑا جو ہے اسٹیچر ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اس طرح کے کرائسس میں بھی مین آف کرائسس کا رول ادا کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔